ناظرین السلام علیکم. میں اس وقت ہندوستان کی عظیم درسگاہ المشارع الشرائع المعروف جامع ناظمیہ میں استاذ محترم قبلہ حجت الاسلام علی جناب مولانا اعجاز مہدی خان آغا نجفی صاحب کے خدمت میں بیٹھا ہوں. اور قبلہ کے تعارف سے پہلے میں یہ بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. آپ کا نام تھا حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسین خان نجفی صاحب قبلہ، جنہوں نے یہاں پر اپنی زندگی کے تقریباً 40-45 برس اس جامع ناظمیہ کو ہدیہ کیا اور یہاں خدمات انجام دیتے رہے. اس وقت آپ کے طالب علم پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی موجود ہیں. میں آپ قبلہ سرکار سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر آپ نے تعلیم بھی حاصل کیا اور اس کے بعد یہاں پر پڑھا بھی رہے ہیں، علم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. قبلہ سے سوال یہ ہے کہ آپ جامع ناظمیہ کے متعلق مختصراً کیا تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ یہاں پر رہے، پڑھے اور پڑھائے بھی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گراف ٹی وی کے ذریعے جامع ناظمیہ کی ایک مختصر تاریخ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. بے شک ضروری ہے کہ جس وقت سرکار نجم الملت تابہ سرا نے اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی تو اس وقت عالم یہ تھا کہ صرف 4 حجروں میں جو ہے اس مدرسے کی تعلیم ہو رہی تھی. جی. لیکن جب بعد میں لوگوں کی دلچسپی بڑھی اور طلباء کی آمد ہوئی اور اضافہ ہوا تو سرکار نجم الملت نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی مکمل عمارت تعمیر کی جائے کہ جس میں تمام طلباء کے قیام کا بھی انتظام ہو اور تعلیم کا بھی انتظام ہو. اس کے بعد ان کی فکر جو تھی وہ کارآمد ہوئی اور تقریباً 1942 میں ایک جدید عمارت جو ہے بن کر سامنے آئی. ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ مدرسہ مکمل طور پر جو ہے رواں دواں ہوتا رہا اور نجم الملت کے بعد پھر سرکار مفتی اعظم احمد علی طابہ سرا علیہ الرحمہ نے اس مدرسے کی قیادت سنبھالی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اسی انہماک کے ساتھ کہ جس طرح سے نجم الملت طابہ سرا نے اس کو سنگ بنیاد رکھی اور آگے بڑھایا اسی طرح وہ آگے لے کر اس کو بڑھے. اس کے بعد تقریباً 1968 کے آس پاس جب سرکار مفتی اعظم علیل ہوئے تو اس وقت انہوں نے اس مدرسے کی سربراہی سرکار آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ کعبہ کو سونپی اور انہوں نے اس پوری ذمہ داری کو اچھی طرح سے سنبھالا. اور میں تقریباً اور اس وقت بھی جس وقت سنبھالا اس وقت میرے والد علامہ محمد حسین نجفی طابہ سرا ان کی ہر وقت معاون کی طرح جو ہے وہ خدمت کو انجام دیتے رہے اور تمام بزرگ اساتذہ اور یہاں پر جو رہے وہ سرکار امیر العلماء کے شانہ باشانہ رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے کارنامے انجام دیے. تقریباً جب میں بچپنا میرا تھا اس وقت میں 1984 میں جس وقت میں یہاں پر آیا تقریباً 11-12 سال کا ہمارا سن تھا. جی. اور میں درجہ دوم میں داخل ہوا مدرسہ ناظمیہ میں. اس وقت سے لے کر میں 98 تک تعلیمی اور طالب علم کی حیثیت سے سرکار امیر العلماء کو دیکھا کہ جو ایک پرنسپل کی ذمہ داری ہوتی ہے اساتذہ سے محبت الفت رکھنا اور بچوں سے شفقت کرنا، اور یہی کسی بھی مدرسہ اور کسی بھی کالج کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سربراہ جو ہے خصوصاً اساتذہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک انجام دے اور طلبہ کے ساتھ شفقت برتے. اس کے بعد صرف یہی شفقت ہی تک ان کی خدمت نہیں رہی بلکہ ان کی کوشش یہی رہی کہ یہ مدرسہ روزانہ ترقی کرتا رہے، علمی اعتبار سے بھی، تعمیری اعتبار سے بھی، اور جس عنوان سے بھی ہو سکے یہ مدرسہ آگے بڑھے. ان کے زمانے میں بزرگ اساتذہ بھی رہے اور اس کے بعد ان کی محنت کا نتیجہ یہ رہا کہ آج پوری دنیا میں چاہے وہ یورپ ہو یا گلف ہو یا اس کے علاوہ افریقہ ہو،
ہر جگہ ناظمیہ عربی کالج کے طالب علم پائے جاتے ہیں جو آج دینی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے خاص بات یہ رہی کہ ہمارے مدرسے نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز کو اٹھایا، جی بے شک، کبھی دہشت گردوں کی حمایت نہیں کی، اور ہمیشہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر بن کر کھڑے رہے۔ اکثر ہم نے امیر العلماء کو تقریر میں بھی سنا، مجلسوں میں بھی سنا، اور یہاں کے طلباء اور اساتذہ بھی اسی پر ہمیشہ گامزن رہتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بہترین خطیب، بہترین ذاکر اور بہترین عالم بھی ہیں، اور ہندوستان کے باہر بھی آپ تقریباً اکثر بیشتر جگہ پر جاتے رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ قبلہ یہ بتائیں کہ باہر جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے جامعہ ناظمیہ کے متعلق کیا تناظر اور کیا ان کے نظریات ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ ضرور، سب سے پہلی بات تو میں ابھی اگلی بات سے ملاتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب 2000 میں سرکار امیر العلماء آیت اللہ حمید الحسن صاحب سرکاری طور پر ریٹائرڈ ہوئے، جی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے فرزند میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید فرید الحسن صاحب قبلہ کو یہاں کی ذمہ داری دی، اور اس وقت سے وہ آج تک وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سب پر سرکار امیر العلماء کی سرپرستی قائم رہتی ہے، اور انہی کے ذریعے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک باہر جانے میں، اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں بھی جاتا ہوں اور باہر بھی گیا، حد یہ کہ پاکستان بھی گیا، تھائی لینڈ بھی گیا، اس کے علاوہ ایران، عراق جہاں بھی گیا، وہاں پر آج ناظمیہ عربی کالج کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ ناظمیہ عربی کالج کے استاد ہیں یا وہاں کے طالب علم ہیں، میں نے دونوں اعتبار سے دورہ کیا اور دیکھا، تو ہر ایک انسان جو ہے مرعوب ہو جاتا ہے کہ یہ ناظمیہ عربی کالج کا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے فخر کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ادھر جب ناظمیہ کا نام آتا ہے تو چاہے وہ بزرگ علماء ہی کیوں نہ ہوں، وہ احترام کے لیے ہم سب کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ حقیقت ہے سرکار، بالکل۔ اور آج پوری دنیا میں طلباء یہاں کے اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ جیسے کتاب کے اوراق ہوں، کہ ہر جگہ پر ہر طالب علم ناظمیہ کا نہیں بلکہ دین کا ایک مکمل کتاب نظر آتا ہے، وہ سب کچھ جو بنا کے دیا ہے اسی ناظمیہ عربی کالج نے دیا ہے۔ آج جو پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس جامعہ ناظمیہ کے طلاب کرام موجود ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن قبلہ صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام طلاب، جیسا کہ ایک کافی عرصے تک ہمارے سابق پرنسپل حجت الاسلام علی جناب مولانا حمید الحسن صاحب نے خدمات انجام دی ہیں اس مدرسے میں، تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ سرکار نے کس طریقے سے اس زمانے میں طالب علموں کو ان کو بیدار کیا اور ان کو علم کی طرف راغب کیا اور علم دیا؟ تو کچھ نصیحتیں جو قبلہ ہمیشہ طالب علموں کو کیا کرتے ہیں، آپ کو وہ نصیحتیں ان کی طرف سے یہاں پہ ناظرین کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ نہیں، سرکار امیر العلماء کے لیے سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ علم کی ترغیب وہی دے سکتا ہے جو صاحب علم ہو۔ بے شک، حقیقت۔ اور انہوں نے ہر طرح سے جو ہے بیدار اس طرح سے کیا کہ دیکھیں طالب علم کے ساتھ جتنا استاد اور سربراہ وقت دے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے شاگرد جو ہے ابھر کر سامنے آتا ہے، جیسے پتھر کو جتنا تراشا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں چمک پیدا ہو۔ بے شک، بے شک، حقیقت ہے۔ بہت بہت شکریہ سرکار، آپ تشریف لائے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے یہاں پر آنے کے لیے۔